نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل آپ حضرات کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں۔ چوتھا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ پانچواں پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور چھٹا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، 7واں پروگرام جو بہت ہی اہم پروگرام ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ ہے میرا تخلیق کردہ جدید ترین غیر الہامی مذہب یعنی جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی کا ایپیسوڈ نمبر 15۔ لبرل نظام حیات حقیقی آزادی کا ایپیسوڈ نمبر 15۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے اس کے 14 ایپیسوڈ رکھ چکا ہوں۔ 14ویں ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم آزادی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ ہے آزادی۔ آزادی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح پائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے متوازن طرز فکر کا استعمال کر لیا ہے اور متوازن طریقہ کار کا استعمال کر لیا ہے اور اسی طرح ہم نے متوازن طریقہ کار میں جو ہے جگہ یعنی سپیس اور مادہ یعنی کہ میٹر، ان دونوں کو زیر بحث ہم لا چکے ہیں اور ان کا مشاہدہ کے یہ دونوں عناصر جو ہیں، متوازن مشاہدہ کے یہ دونوں عناصر جو ہیں ان کو ہم سمجھ چکے ہیں اور ان کے بارے میں ہم تفصیل جو ہے وہ طے کر چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو ہے یہ جو متوازن مشاہدہ ہے اس کا تیسرا عنصر ہے میٹر۔ متوازن مشاہدہ کے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 عناصر تھے، سپیس، ٹائم، وقت اور مادہ۔ تو ان تینوں میں سے 2 پر ہم بحث کر چکے ہیں، 2 کا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، یعنی کہ سپیس کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور وقت کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور تیسرا عنصر جو ہے میٹر یعنی کہ مادہ، اب آج ہم نے اس کا جو ہے مشاہدہ کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، کرۂ ارض پر موجود تمام جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں، خصوصاً انسانی آبادیوں کا مشاہدہ اس میں شامل ہے۔ جی ہاں، اور مشاہدہ کار یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا 257 خطہ ہائے ارض پر مشتمل ہے، یعنی 257 ممالک ہیں اس وقت پوری دنیا میں، اور آزاد ہونے اور غلام ہونے کی شرح دنیا کے تمام ممالک میں مختلف ہے۔ کہیں زیادہ آزادی ہے، کہیں کم آزادی ہے۔ تو بعض ممالک انتہائی ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک میں شمار ہوتے ہیں، وہاں انسانی آزادی کی شرح یا گراف بہت بلند ہے، اور کرۂ ارض کے بیشتر ممالک انتہائی پسماندہ اور غریب ہیں، وہاں آزادی کی شرح جو ہے وہ یا آزادی کا گراف جو ہے وہ بہت نیچے ہے۔ تاہم اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک ملک، کوئی ایک قوم، کوئی ایک خطہ ارض ایسا نہیں جہاں کے تمام باشندوں کو مکمل طور پر آزاد تصور کیا جا سکے۔ جی ہاں، تو بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں نصف سے زائد آبادی پر مشتمل انسانوں کو 2 وقت کے دال روٹی، جسم ڈھانپنے کے لیے پورا لباس اور سر چھپانے کے لیے مناسب گھر یا کوئی سادہ سی جگہ بھی دستیاب نہیں۔ ایسے علاقے ہیں دنیا میں، ممالک ایسے۔ تو ہزاروں لوگ خودکشی کرتے نظر آ رہے ہیں اور لاکھوں لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں اور
لاکھوں دوسرے لوگ مختلف ہسپتالوں میں بیماری کی پریشانیوں سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کروڑوں لوگ ضرورت مند اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کروڑوں دوسرے لوگ مظلوم ہیں اور حصول انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نظر آ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں حصول انصاف کے لیے۔ کروڑوں لوگ مغموم اور پریشان نظر آتے ہیں۔ کوئی کاروبار میں نقصان کا رونا رو رہا ہے اور کوئی تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے پر پریشان ہے، کوئی حصول روزگار کے لیے فکر مند نظر آتا ہے، کوئی غربت کے گرداب میں پھنسا امراء کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور کوئی فصل اچھی نہ ہونے پر مغموم اور پریشان نظر آتا ہے، اور کوئی دکان میں گاہکوں کے نہ آنے پر حسرت اور یاس کی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ تو دنیا کے مختلف خطوں کی اقوام باہم دست و گریبان ہیں اور جنگ کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کا احترام اور تقدس عنقا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آزاد ہیں؟ جی ہاں، آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ آزاد ہیں؟ وہ تو اپنی انا اور غیرت کے غلام ہیں۔ ہاں، وہ اپنی انا اور غیرت کے غلام ہیں۔ کروڑوں لوگ تعلیم کے زیور سے محروم ہیں اور وہ دوسرے ان کروڑوں لوگوں کے ذہنی غلام ہیں۔ وہ دوسرے ان کروڑوں لوگوں کے جو پڑھے لکھے ہیں، ہاں جی، یہ دوسرے ان کروڑوں لوگوں کے غلام ہیں، ذہنی غلام ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، یعنی ان پڑھ لوگ تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنی غلام ہیں اور دنیا کے بارے میں ان سے بہتر معلومات رکھتے ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں یہ لوگ بھی۔ تو کروڑوں لوگ محنت شاقہ سے ترقی کی منازل طے کر چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل کروڑوں لوگ اپنی نااہلی، سستی، کام چوری اور غفلت کی وجہ سے ترقی کے میدان میں پیچھے ہیں۔ یہ لوگ معاشی نفسیاتی طور پر اول و ذکر کے غلام ہیں، آزاد ہرگز نہیں ہیں۔ جی ہاں، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کا طرز عمل انتہا پسندانہ ہے۔ یہ لوگ فی الحقیقت اپنے شدید ترین جذبات کے غلام ہیں، نارمل اور آزاد ہرگز نہیں ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو دہشت گرد ہیں، اپنے خیالات اور نظریات دوسروں پر زبردستی ٹھونسنا ان کا وتیرہ اور مقصد حیات ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نارمل اور آزاد ہیں؟ ہرگز نہیں کہی جا سکتی یہ بات۔ یہ تو اپنے مقید نظریات، جذبات و احساسات اور دہشت گردی کے مذموم مقاصد اور اصولوں کے غلام ہیں، آزاد ہرگز نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، کروڑوں لوگ اسی طرح ایسے ہیں جو حالات سے سبق سیکھتے ہیں اور زمانے کے طور اور انداز کے مطابق اپنی ترجیحات کو نیا رخ دیتے ہیں، لیکن کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بالکل جامد زندگی گزار رہے ہیں اور حالات و واقعات سے عبرت پکڑنا ان کی لغت میں درج ہی نہیں ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مؤخر ذکر لوگ آزاد ہیں؟ یہ لوگ اپنے جامد پن، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ناعاقبت اندیشی اور ضد کے غلام ہیں، آزاد ہرگز نہیں ہیں یہ لوگ۔ عزیزان محترم، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے دنیا کے دیگر انسانوں کو فوائد پہنچا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے کوئی کام نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کوئی بڑا کام نہیں کرتے اور خاندان، ملک اور قوم پر بوجھ بنے رہنا ان کی عادت ثانیہ بن چکا ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مؤخر و ذکر لوگ آزاد ہیں؟ ہاں، یہ تو اپنی ذہنی پسماندگی، عدم صلاحیت اور بے ہنری کے سبب دوسروں کے غلام ہیں، آزاد ہرگز نہیں ہیں۔ اسی طرح کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اچھی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ علم کو وسعت حاصل ہو اور اس کی بدولت دنیا میں روشنی پھیلے، لیکن اس کے برعکس ان کے مد مقابل کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جو حق اور سچ کو چھپاتے ہیں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانے سے گریز کرتے ہیں اور کتراتے ہیں۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مؤخر و ذکر لوگ آزاد ہیں؟ یہ تو اپنی بددیانتی، بے ایمانی اور حق اور سچ کو چھپانے کے مکروہ اصولوں کے غلام ہیں، آزاد ہرگز نہیں ہیں۔ اسی طرح کروڑوں لوگ امانت، دیانت، صداقت اور شرافت کے پیکر ہیں، لیکن ان کے مد مقابل کروڑوں لوگ جھوٹ، ٹھگی پلالی، دھوکہ دہی، کرپشن، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، چوری، ڈاکہ زنی اور دوسرے کبھی جرائم میں ملوث ہیں۔
کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مؤخر و ذکر لوگ آزاد ہیں؟ اور یہ تو سماج کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے اپنے مکروہ اور مذموم عزائم کے غلام ہیں، آزاد ہرگز نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشاہدہ میں بظاہر لوگ آزادانہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا مشاہدہ یہی بتاتا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدہ میں بظاہر یعنی ظاہری طور پر لوگ آزادانہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، بازار آباد ہیں، گلیوں میں چہل پہل ہے اور رونق ہے، محفلیں آباد ہیں، انجمنوں میں رعنائیاں ہیں، نوجوان چھوکرے بالے کھیل کے میدانوں میں کھیلتے نظر آ رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے، بازاروں اور کاروباری مراکز میں لین دین اور کاروبار زوروں پر ہے، زندگی جاری اور رواں دواں ہے، لیکن جب ہم لوگوں سے ان کی آزادی کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وہ زندگی سے مطمئن ہیں، کیا وہ زندگی سے مطمئن ہیں، کیا انہیں سکون قلب حاصل ہے، کیا ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کیا ان کی تمام خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہیں، اور کیا انہیں پڑوسیوں، ہمسایوں، محلہ داروں، نجی زندگی کے مختلف اداروں اور سرکاری و نیم سرکاری اداروں اور حکومت وقت سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ہاں جی، جو ان کی آزادی میں خلل کا باعث بن رہی ہو، کیا فی الواقعی وہ آزاد ہیں؟ کیا فی الواقعی وہ آزاد ہیں؟ جب ہم یہ سوالات ان سے کرتے ہیں، جب یہ سوالات ہم ان سے پوچھتے ہیں، تو یہ سن کر وہ رو دیتے ہیں، اور چیخ چیخ کر اپنے مطالبات اور مسائل کا پنڈورا بکس کھول کر بیان کرنے لگتے ہیں۔ ہم ان کا جواب سن کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو وہ مطالبات، شکایتوں، حسرتوں، آرزوؤں اور تمناؤں کا ایک نیا پلندہ لیے ہمارے سدے راہ ہو جاتے ہیں، اور فضا میں اڑتے ہوئے آزاد پرندوں کی طرف دیکھ کر حسرت و یاس کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ ان کے دلوں میں آزادی کی تڑپ موجود ہے، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ آزادی کیسے حاصل کریں؟ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ غلامی کے اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے اب اس جیل خانہ سے مفاہمت کر بیٹھے، اور اپنی کم مائگی پر آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، جس انسان سے بھی پوچھا جاتا ہے وہ پریشان دکھائی دیتا ہے، جس سے بھی پوچھیں وہ پریشان ہے، اور حتیٰ کہ سربراہان مملکت، وزراء، امراء اور دوسرے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی رات کو نیند نہیں آتی رات کو نیند، اتنے دولت مند لوگوں کو بھی رات کو نیند نہیں آتی، بادشاہوں کو رات کو نیند نہیں آتی، اور وہ نیند کے حصول کے لیے خواب آور گولیاں کھا کر میٹھی نیند کی آزاد وادی میں داخل ہونے کا دل خوش کن دھندا ہر رات کو باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ اس بڑی دنیا میں کون آزاد ہے؟ دوستو، ساتھیو، تم ہی بتاؤ، اس بڑی دنیا میں کون آزاد ہے؟ مشاہدہ، اب میرا مشاہدہ، میرے دوستوں کا مشاہدہ، میرے ساتھیوں کا مشاہدہ، ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں، ہمارا مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں اس بڑی دنیا میں آزاد، کوئی بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔